واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. میں جانے کا باعث بنا دے. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل مکمل شامل ہے، جس کی 111 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی پہلی ایک سے لے کر 74 تک آیات اس کے اندر شامل ہیں. یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے، جس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور پھر سورۃ الکہف، اور پھر اس کے بعد سورہ مریم، ان تینوں کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہف، بنی اسرائیل اور مریم یہ اطاق اول میں سے ہیں اور میرے طلاد میں سے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور اطاق کا معنی بھی قدیم ہوتا ہے اور طلاد کا معنی بھی قدیم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تینوں صورتیں مکی دور کے اوائل میں نازل ہوئی ہیں. یہ بہت یعنی ابتدائی زمانے کی نازل ہونے والی صورتیں. جہاں تک سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کا تعلق ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو معراج کا اجمالی بیان ہے. الاسراء، اصل میں جو واقعہ معراج ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق اس سفر سے ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک کیا، اور دوسرا سفر وہ ہے جو بیت المقدس سے آسمان تک، پھر 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا تک، یا جہاں تک اللہ نے چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور فجر سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. یہ تاریخ انسانی کا ایک محیر العقول واقعہ ہے، جس کے بارے میں کم از کم 30 روایات ایسی ہیں جو تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں، اور 30 مختلف صحابہ سے وہ روایت کی گئی ہیں. اب اس کے بارے میں، واقعہ معراج کے بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، اور اعتراضات بھی ہیں مستشرقین کی طرف سے بھی، اور کچھ ہمارے اپنے مسلمانوں کی طرف سے بھی. ایسا واقعہ کیسے ہوا؟ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور ایک خواب آیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بھی آئی ہو اور خواب میں بھی آپ نے سب کچھ دیکھا ہو، تو وہ بھی نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی ہوتا ہے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی جو کچھ دیکھا ہے وہ بھی حقیقت ہے. لیکن یہ واقعہ اگر خواب کا ہو تو خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، پھر ایسی اعتراض والی کیا بات ہے؟ پھر مشرکین مکہ نے جو شور مچایا اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو خواب کسی بھی شخص کو آ سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. یہی تو حیرت والی بات تھی، اور جو قرآن کا انداز ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ تاریخ انسانی کا ایک انتہائی محیر العقول واقعہ ہے. عقل حیرت رہ جائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بڑی ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات. اب ظاہر ہے اسری بعبدہ، اسری کے الفاظ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ یہ لفظ آیا ہے. فسر بعبادی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندوں کو رات کو لے جا. اب ظاہر ہے کہ وہ صرف روح تھوڑی گئی تھی، پورے جسم گئے تھے، سب گئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے. اس کے بعد قرآن پاک کی خصوصیات و فضائل کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. آیت نمبر 9، آیت نمبر 41، آیت نمبر 45، آیت نمبر 78، آیت نمبر 82، آیت نمبر 89، اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہیں جس میں قرآن پاک کی فضیلت کا بیان ہے. اسی طرح ایک لفظ یہاں 3 دفعہ دہرایا گیا ہے. اس صورت کے اندر ایک لفظ 3 دفعہ دہرایا گیا ہے، وہ ہے استفزاز. آیت نمبر 64 کے اندر، آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 103 کے اندر یہ لفظ 3 دفعہ دہرایا گیا. استفزاز کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، یا پھر کسی کو بے دخل کر دینا. یعنی کوئی آپ کسی کے بارے میں ایسا زور لگائیں کہ اس کو آپ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، یا اس کو بے
سے، اس کو استفزاز کہتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو چیلنج کیا کہ تو جو اللہ کی اطاعت سے لوگوں کو بہکاتا ہے، تو گھوڑے دوڑا لے جتنے تو گھوڑے دوڑانا چاہتا ہے، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بھی استفزاز چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ بنی اسرائیل کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا تھا، ان کو ختم کرنا چاہتا تھا، خود غرق ہو گیا۔ اور تیسرا جو آیت نمبر 76 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریشیوں کا ذکر کیا ہے، جو قریشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ آپ کو کبھی نہیں کر سکیں گے، یہ خود ختم ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بھی اور آپ کا وجود بھی برقرار رہے گا اور آپ کا تذکرہ بھی برقرار رہے گا۔ بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اس پورے مضامین میں ایک بہت ہی اہم مضمون، چونکہ بنی اسرائیل اس کا نام بھی ہے سورت کا، تو بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی، اور سورہ آل عمران میں بھی ان کی خرابیاں، سورہ مائدہ کے اندر بھی ان کی خرابیاں بیان کی، اور یہاں بھی ان کے خلاف فرد جرم بھی عائد کی گئی، ان کے جرائم بتائے گئے اور ساتھ ان کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 97 میں خاص طور پر جو آخرت کے امکان پر لوگ تعجب کرتے تھے، آخرت کیسے ہوگی، دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، اس کا ذکر کیا گیا ہے اور آخرت کی سزا کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ، اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، جس کے یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اختیار، توحید اختیار، یہ توحید حقیقت ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا آیت نمبر 2 کے اندر بھی، آیت نمبر 65، آیت نمبر 54، آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 86 وغیرہ کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ وکیل استعمال کیا گیا ہے کہ وکیل وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کامل بھروسہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے۔ معراج کا مقصد بھی یہاں بیان کی گیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم ان نشانیاں دکھا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھائی گئیں اور قرآن نے یہ مقصد یہی بیان کیا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نشانیاں دکھانی مقصود تھی، تو نشانیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھائی جا سکتی تھی، نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بٹھائے بھی دکھائی جا سکتی تھی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے بتایا، رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، صبح آپ نے بتایا تو وہ ابو جہل ساری برادری اکٹھی کر کے لے آیا، لوگ عجیب و غریب سوالات کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی زندگی میں مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے وہ سوال کرنے لگے ایسے عجیب و غریب کہ بتائیں کہ اس کے ستون کتنے ہیں، محراب کتنے ہیں، گنبد کتنے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہوں تو ضروری تو نہیں کہ آپ نے کھڑکیاں گنی ہوئی ہوں، ہم سال ہر سال سے یہاں اس مسجد میں آتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے کھڑکیاں کتنی ہیں تو ہم تو نہیں بتا سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں نہیں آتے، لیکن چونکہ انہوں نے تو ٹیسٹ کیس کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، تو ایسے سوالوں کا پھر جواب ان کو ملنا یہ ضروری تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تردد ہوا، میں کیسے بتاؤں کہ کھڑکیوں کی تعداد کتنی ہے، یا بالے کتنے، شتیر کتنے، اس طرح کے سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جب تردد ہوا تو اللہ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی، وہ ادھر سے سوال پوچھتے تھے، میں ادھر سے دیکھ کے ان کو سوال میں اس کا جواب دے دیتے تھے۔ تو جو اللہ مسجد اقصیٰ کو لا کے یہاں سامنے کر سکتا تھا، وہ نشانیاں دکھانے کے لیے لے کیوں گیا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، لے کیوں گیا؟ تو بتانا یہ مقصود ہے، پہلی آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس سے یہ پوری کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صرف نشانیاں دکھانا مقصود نہیں تھا، نشانیاں یہاں بھی دکھائی جا سکتی تھیں، نشانیاں اللہ نے دکھانی ہی تھیں، لے جا کر دکھانی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو عبد ہوتا ہے، جو عبدیت کی انتہا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کی انتہا کر دیتے ہیں، اس کو وہ عروج حاصل ہوتا ہے۔ اب آدمی جتنا زیادہ جھکتا ہے، جتنا زیادہ عبد بنتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی، امتیوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا جس سب سے زیادہ انسان کب جھکتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے۔ تو سجدے میں جب انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وهو ساجد، انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب یہ سجدے کی حالت ہے۔ تو فاکثروا فیہ، دعا، پھر اس میں دعائیں کر لیا کرو، جو مانگنا ہوتا ہے مانگ لیا کرو، اللہ
سے، اس لیے کہ سجدے میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اصل میں پورا سبق جو واقعہ معراج کا ہے وہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ لہذا جس نے اللہ کی عطا کی انتہا کو چھونا ہو وہ اپنی عبدیت میں انتہا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے وہ عبدیت میں وہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ جتنا زیادہ اللہ کا عاجز بندہ بنے گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو عروج نصیب فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ 2 دفعہ ان کی تباہی ہوئی، آیت نمبر 4 کے اندر مرتين وقضينا الى بني اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتين، کہ 2 دفعہ انہوں نے فساد کیا، ولتعلن علوا کبیرا، جب انہوں نے 2 دفعہ فساد کیا تو 2 دفعہ ہی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ایک اس کو اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو دیکھیں ایک تباہی وہ ہے جو قبل مسیح کی ہے۔ 2 ریاستیں تھیں ان کی بنی اسرائیل کی، ایک شمالی ریاست تھی، ایک جنوبی ریاست تھی۔ شمالی ریاست 712 عیسوی میں شلمنصر کے ہاتھوں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی، اور جنوبی ریاست جس میں یروشلم تھا یہ 586 میں 586 قبل مسیح میں یہ تباہ و برباد ہوئی ہے بخت نصر کے ہاتھوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے ان کو موقع دیا کہ ایک دفعہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا عروج، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اکثر نفیرا۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے موجیں لگا دی ان کی، ایک تباہی کے بعد پھر اللہ نے عروج عطا فرما دی، لیکن انہوں نے پھر بدبختی وہی کی۔ 70 عیسوی میں کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، پھر انہوں نے زمین میں فساد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تباہ و برباد کر دیا۔ اور رومی جو فرمانروا تھا ٹائٹس رومی، وہ آیا اور انہوں نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجائی اور پشتوں کے پشتے لگا دیے، لاکھوں لوگوں کو تہہ دیگ کر دیا۔ تو جس طرح انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 8 کے اندر، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے اگر تم اپنا کردار درست کرو گے تو امید ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم اگر دوبارہ فساد کرو گے تو ہم دوبارہ تمہارے اوپر عذاب کریں، تم دوبارہ یہ کام کرو گے تو ہم دوبارہ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے کافروں کے لیے، آئندہ اگر تم فساد برپا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا یہ قرآن یہی سرچشمہ ہدایت، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لے جاتا ہے اس رستے پر جو سیدھا رستہ ہے۔ دیکھیں ہدایت کے 3 معنی ہیں، راستہ دکھانا اور منزل مقصود پر پہنچانا۔ ہدا، انک علی ہدی مستقیم، قرآن کہتا ہے تو سیدھے رستے پر ہے، تو ہدا راستہ بھی ہوتا ہے، اور ہدا ایراء الطریق راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، اور ہدا ایصال للمطلوب منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ منزل مقصود پر لے جاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ لے جاتا ہے اس راستے پر جو سب سے سیدھا رستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو لوگ اس پر ایمان رکھ کے ان کی باتوں کو مان کے اپنا کردار بنا لیتے ہیں نا، ان کو پھر یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ پھر یہاں آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا کہ قیامت والے دن یہ جو حساب کتاب ہونا ہے اور جو ساری چیزیں تمہارے سامنے آنی ہے یہ حساب لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن کوئی الگ سے کوئی حساب نہیں آنا، تم جو خود لکھ رہے ہو یہی تمہارے سامنے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کتاب اپنی خود ہی پڑھ لو جو تم نے خود لکھی تھی، اور یہی تیرے حساب کے لیے کافی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا آیت نمبر 16 کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو تباہ و برباد کرتا ہے تو تباہی و بربادی ہمیشہ عیش پرست اور بگڑے ہوئے نوابوں کی وجہ سے آتی، غریبوں کی وجہ سے کبھی تباہی نہیں آتی۔ تباہی جب بھی آتی ہے وہ برباد کرتے ہیں جو بالعموم قوموں کی تباہی ان کے نوابوں کی وجہ سے ہوتی۔ پھر اوس اور خزرج کے ذریعے سے، چونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے مرکز عطا فرمایا، یہ مکی صورت ہے، ابتدا درجے کی صورت ہے، لیکن اوس اور خزرج آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنایا اور ایک اسلامی حکومت عطا ہوئی، لیکن اس کے اندر اسلامی معاشرت کے بنیادی اصول بتائے گئے۔ آیت نمبر 23 سے آگے اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی سب سے پہلا اصول اسلامی معاشرت کا اللہ کی بندگی، شرک کی ممانعت، اس سے بچ جاؤ، الا ایاہ، اللہ کے اوپر فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ
किसी को माबूद नहीं ठहराना। वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन से उसने सलूक। तीसरा उसूल। चौथा उसूल ये आयत नंबर 26 के अंदर फरमाया अकरबा, गुरबा, मसाकिन, मुसाफिर सबकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। इस्लामी मुआशरत डेवलप हो रही है। कैसा होता है इस्लामी मुआशरा? ऐसा होता है अल्लाह की बंदगी, शिर्क से बचते हैं, वालिदैन से उसने सलूक करते हैं, और सबसे वातिल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़िर तबदीरा, फजूल खर्ची से बचते हैं। और फरमाया इनफिरादी और इज्तिमाई अखराजात में तवाज़ुन व एतदाल, ये इस्लामी मुआशरत का एक बड़ा बुनियादी उसूल है। आयत नंबर 26 और 27 में फरमाया जो मुबज़्ज़िरीन होते हैं वो तो शैतानों के भाई हैं। देखिए फजूल खर्ची दो तरह की होती है। एक फजूल खर्ची ये है कि काम की चीज़ है, काम की और ज़रूरत के मुताबिक आप खर्च जिस बात पर करते हैं वो ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन जब आप उस पर खर्च करते हैं तो ज़रूरत से ज़ायद खर्च करते हैं। ये भी फजूल खर्ची। खाना है ज़रूरत है, लेकिन आप इससे ज़रूरत से ज़ायद खर्च करते हैं। कपड़े पहनना है ज़रूरत है, लेकिन आप इसको इतना महंगा और ब्रांडेड लेने के चक्कर में आप इतने पैसे खर्च करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। जो ज़ायद ज़रूरत हलाल काम पे, जायज़ काम पे खर्च करेंगे तो वो इसराफ होगा, वो भी फजूल खर्ची और ये भी गुनाह। लेकिन अगर आप नाजायज़ काम पे खर्च करें कि जगह ही नाजायज़ है, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खर्च करें। 1 रुपया भी खर्च करेंगे ना तो वो तबज़ीर होगी, यानी नाजायज़ कामों पे खर्च करना। आप मुख्तलिफ चीज़ों पे खर्च करते हैं जिसकी ना ज़रूरत है, ना वो किसी बच्चे को फ़ायदा, ना किसी बड़े को फ़ायदा है। खामखा चीज़ें खरीदते जाना। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा एक बुजुर्ग ने मुझे तवज्जो दिलाई कि एक कमरा था बना हुआ, उन्होंने बताया कि ये इस कमरे में देखो कितनी चीज़ें नाजायज़ हैं। मैं हैरान हो गया, समझ नहीं आती, हम सोचते नहीं असल। उन्होंने बताया देखो इस यहाँ पे कितनी चीज़। मैं इधर उधर देखा, ड्राइंग रूम में सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, सोफ़ा था, कारपेट पड़ा हुआ था और पर्दे लगे हुए थे और कुछ डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए थे, मुख्तलिफ चीज़ें देखी। वो कहते हैं देखो ये कालीन है ना, ये ज़रूरत की चीज़ है। अगर अच्छा महंगा खरीद लिया जाए, मेहमान आएंगे इस ख्याल से खरीद लिया जाए, कोई हर्ज नहीं। सोफ़ा है ज़रूरत की चीज़ है, बैठने की चीज़, आप अच्छा उम्दा सोफ़ा खरीदते हैं, मेहमान आएंगे उस पर बैठे हैं इंशाल्लाह, ये भी ज़रूरत की चीज़। वो कहते हैं ये जो डेकोरेशन पीस पड़े हुए इसका किसको फ़ायदा? मेहमानों को कि आपको, किसको फ़ायदा? वो कहते हैं ये है तबज़ीर। मैं तो हैरान हो गया, तो हिल गया कि अच्छा डेकोरेशन पीस खरीदना भी तबज़ीर है, जिसकी ज़रूरत है ही नहीं। हाँ ज़रूरत की चीज़, आप खूबसूरत ले लो, टेबल लेना है, मेज़ लेना है, मेज़ की ज़रूरत है, आप खूबसूरती पे भी कुछ पैसे खर्च कर दो तो कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। आपने एक चीज़ ज़रूरत की लेनी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत है ही नहीं और आप उसको सिर्फ खामखा पैसे खर्च करते हो, ये है तबज़ीर। और कुरान कहता है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, जो मुबज़्ज़िरीन है ये तो है ही शैतानों के भाई। और फिर फरमाया कि बद कलामी और बद अखलाकी मना, इस्लामी मुआशरत में कोई लोग बद अखलाक नहीं होते। अल्लाह अकबर। फरमाया वक़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा, अच्छी बात, आसानी की बात, खुशगुल्की की बात। और फिर 7वां उसूल फरमाया कि जो कम वसीला अफराद हैं उनकी कफालत करनी चाहिए और आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं इस ख्याल से कि वो रिज़्क खाएंगे, ये हराम है। फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, अपने इस वजह से कि वो खाएंगे आप उनको उनको कत्ल कर देते हैं। फरमाया तुम अपना रिज़्क कहाँ से लाते हो? नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, तुम्हें भी तो रिज़्क हम देते हैं और उनको भी रिज़्क हम देते हैं। फिर फरमाया कि उस मुआशरत में जिनसी अनारकी की मुकम्मल रोकथाम होनी चाहिए, कोई बेहयाई की बात नहीं होनी चाहिए। फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना, जो ज़िना का रास्ता है उसके करीब भी नहीं जा, यानी जो ज़राए ज़िना की तरफ लेके जाने वाले हैं, फहाशी है, बदनज़री है, बदनिगाही है, ये सारी चीज़ें वो भी हराम है इस्लामी मुआशरे के अंदर। लिहाजा ऐसे साइन बोर्ड या ऐसे इश्तिहारात जो इंसान की इश्तिहा को बढ़ाते हैं, ये भी ज़िना की तरफ जाने का एक रास्ता है और ये हराम का रास्ता है। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, रास्ता ही बुरा है, ये भी ममानियत है। और फिर फरमाया बिला कसूर किसी का भी कत्ल हराम है, कोई शख्स किसी को कत्ल ना करे। अलबत्ता कोई मकतूल के जो वरसा होते हैं उनको हक पहुँचता है कि वो कातिल को कत्ल करें, इसके अलावा कोई नहीं। आयत नंबर 34 के अंदर फरमाया कि यतीम और माजूर अफराद के माल के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम होना चाहिए इस्लामी मुआशरत के अंदर। आयत नंबर 34 के अंदर फरमाया कि वादा और मुआहिदा की पाबंदी होनी चाहिए।
بے سمت تعلیم نہیں ہونی چاہیے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، پتہ ہی نہیں کسی بات کا، خام خواہ بے مقصد اور بے رخی تعلیم وہ نہیں ہونی چاہیے. جس بات کا نہ پتہ ہو اس سے رک جاؤ. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. دل سماعتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بصارتوں کے بارے میں اور دل کے بارے میں بھی پوچھا. یہ وہ بات ہے جو ہم عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دل پر جو خیال آتا ہے غیر ارادی طور پر وہ گناہ نہیں. ہم بے فکر ہیں کہ دل کی بات کوئی نہیں پوچھی جانی، نہیں پوچھی جانی ہے. وہ خیال جو غیر ارادی طور پر آتا ہے وہ تو نہیں پوچھا جانا، لیکن جو ہم اپنے خیال کو خود پالتے ہیں اور اس سے حظ اٹھاتے ہیں، اس سے لطف لیتے ہیں، اس خیال کے بارے میں تو پوچھا جائے گا. تفکر ایک عمل ہے، دل دماغ کا ایک عمل ہے تفکر. اس سے انسان لطف اٹھاتا ہے، اور اگر وہ خیال اچھا نہیں ہے تو انسان اس کے بارے میں بھی پکڑا جائے گا. اس لیے کہ دل کے بارے میں بھی قیامت والے دن سوال ہونا ہے. اور ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ چاہے چھپاؤ جو کچھ دل میں ہے، چاہے ظاہر کرو، اللہ نے تو اس کا بھی حساب لینا. پھر فرمایا کہ متکبرانہ طرز زندگی اسلامی معاشرت کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض، تو زمین پھاڑ نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال، نہ تو پہاڑوں تک پہنچ سکتا. کیا تیری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے زمین بنائی ہے، تو جتنا مرضی یہاں پہ دندنا کے چل، زمین نہیں پھٹتی. زمین اللہ تعالیٰ پھاڑ کے تمہیں اندر کر سکتا ہے، لیکن تو نہ زمین پھاڑ سکتا ہے اپنے پاؤں کی طاقت سے، نہ تو آسمانوں کو پہنچ سکتا ہے. اکڑ کس بات کی؟ نہ تو پہاڑوں کے برابر پہنچ سکتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے توحید پر مبنی نظریاتی ضابطہ دیا ہے. آیت نمبر 42-43 میں تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قل لو کان معہ آلہۃ کما یقول، ان توحید ساتھ چلے گی. معاشرت جتنی اچھی مرضی ہو، جب تک اس کے پیچھے نظریہ توحید نہیں ہے اس معاشرت کا کوئی فائدہ نہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی مغرب کے اندر فلاں اتنی اچھی اچھی باتیں، ہزار اچھی باتیں ہوں، جب پیچھے عقیدہ اور نظریہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. وہ تو اللہ بلند ہے، اس کی تسبیح ساری کائنات بیان کرتی ہے. تم تسبیح نہیں سمجھتے، تسبیح ہر چیز بیان کرتی ہے اللہ پاک کی. آیت نمبر 51 میں بتایا کہ لوگ آخرت سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اور فرمایا کہ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. کہتے ہیں کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، تو پھر کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرمایا قل كونوا حجارة او حديدا. فرمایا ان کو کہو پتھر ہو جاؤ چاہے لوہا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پیدا کر لینا ہے. او خلقا مما يقر في صدوركم، پتھر اور لوہے سے زیادہ بھی کوئی سخت مخلوق تمہارے ذہن میں آتی ہے نا تو وہ بن جاؤ. پھر بھی تمہیں نہیں سمجھ آتی. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پھر بھی کہتے ہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اتنی سوکھی بات، آسان بات سمجھ میں نہیں آتی. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ بنایا، جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ دوبارہ زندہ کر لے گا. اللہ اکبر. پھر مخالفین سے بحث کا طریقہ بتایا کہ ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے، کیونکہ جب بحث ہو رہی ہوتی ہے نا، تیسرا شیطان ہوتا ہے. شیطان ہمیشہ بحث کو غلط رکھ دیتا ہے. فرمایا قُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں سے کہہ دے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بات جب بھی کرنی ہو اچھے طریقے سے کرنی. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بڑا کھلا دشمن ہے یہ بدبخت، اس میں درمیان میں آ کے دخل اندازی کرتا ہے، درمیان میں دل میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈالتا ہے تاکہ بحث جھگڑے تک چلی جائے، اور جھگڑا جو ہے پھر بالآخر قتال تک چلا جائے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. پھر آیت نمبر 59 کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ جو فرمائشی معجزہ مانگتے ہیں نا کہ یہ فلاں معجزہ دکھا دے، فلاں معجزہ، تو اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا. فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو معجزہ نہیں دکھاتا. فرمائشی معجزہ جب کبھی آتا ہے تو پھر اگر کوئی شخص نہ مانے تو اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے. اللہ چونکہ فرمائشی معجزے کے بعد عذاب آ جاتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ نہیں آتا تو یہ اللہ کی رحمت ہے. چونکہ اگر کوئی آ گیا معجزہ، جس نے مانگا کہ معجزہ آ جائے وہ آ گیا، تو پھر اس کے بعد ہلاکت اور بربادی یقینی ہو جاتی ہے. کیونکہ جیسے ناقۃ اللہ اونٹنی مانگی تھی صالح علیہ السلام کی قوم نے، جب اونٹنی آ گئی تو پھر ان سے خود ہی برداشت نہیں ہوئی اور پھر اس کو کاٹ دیا، اس کی کوچی کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ دی، پھر اللہ کا عذاب آ گیا. پھر فرمایا کہ گمراہی کا اصل
سبب جو ہے وہ تو ابلیس ہے، وہ ہمیشہ تمہارے خلاف لگا رہتا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں لوگوں کو سب کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فمن تبعک منهم فإنهم جہنم جزاؤهم جزاء موفورا، کہ تو اور تیرے پیچھے چلنے والے سارے جہنم میں جائیں گے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتک واجلب علیہم بخیلک، اپنے گھوڑے دوڑا لے اور جتنا زور تجھ سے لگتا ہے لگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بدبخت کو اس کے چیلنج کا جواب دیا کہ جتنا تجھ سے زور لگتا ہے لگا لے، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یہاں پہ ایک بڑا اشارہ ہے لطیف کہ فرمایا کہ پھر یہ جو جن کو شیطان اپنے چنگل میں پھنسا لیتا ہے نا، تو صرف گھوڑے ہی نہیں دوڑاتا، صرف اپنا زور ہی نہیں لگاتا، بلکہ وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں یہ شرکت کرتا ہے، دخل دیتا ہے ان کے مالوں میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعاؤں میں تعلق زوجیت قائم کرنے کی بھی دعا سکھائی ہے۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا اور جو ہمیں اولاد عطا فرما اس کو بھی شیطان سے بچا، کیونکہ یہ بدبخت شامل ہو جاتا ہے ہر چیز میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہا ہے تیرا چیلنج، فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلتا، لہٰذا صرف اتنی بات ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ پھر توحید کے دلائل دیے آیت نمبر 66 سے آگے، اور پھر آیت نمبر 70 کے اندر بتایا کہ اللہ نے اولاد آدم کو کرامت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزت کس کو دی ہے؟ بنی آدم۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ اشرف المخلوقات فرشتے نہیں ہیں، فرشتے کس سے بنے؟ نور سے، نورانی مخلوق فرشتے۔ انسان بشر ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، تو بشر جو ہے وہ نور سے بہتر ہے کہ نور بشر سے بہتر؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ فرماتا ہے تم پھرتے ہو اس چکر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہ بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، نور ہوتا ہی نہیں بہتر بشر سے، بھائی ہوتا ہی بشر بہتر ہے۔ اللہ نے جو عزت عطا فرمائی ہے وہ بنی آدم کو عطا فرمائی ہے۔ جو اشرف المخلوقات ہے وہ بنی آدم ہے، بشر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف المخلوقات بشر ہوں اور جو اشرف المخلوقات کیا پوری تمام کائنات میں اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی ہو وہ پھر بشر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ نور اور بشر کا جھگڑا تو یہی حل ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت دی ہے، تو سب سے زیادہ عزت اللہ پاک نے دی بنی آدم کو ہے، بشر کو دی۔ تو پھر خصوصی کرامت کا حصول کیسے ملے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عمومی کرامت دی ہے کہ سب عزت والے ہیں، ساری انسان عزت والے، لیکن ان میں سے کون عزت والے ہیں؟ انسانوں میں انسان سارے عزت والے، کافر بھی اس میں شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، ان میں سے کون عزت والا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ فرمایا اس کے لیے تمہیں کوئی کام کرنا پڑے گا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح و شام کی 5 وقت کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنی پڑے گی، اللہ سے دعائیں کرنی پڑیں گی۔ جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کرامت خصوصی بھی عطا فرما دیں گے۔ آیت نمبر 85 میں سوال کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اصل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سوال کیے تھے مشرکین نے اصل میں نہیں کیے تھے، یہ گئے تھے یہودیوں کے پاس۔ یہودی اس زمانے میں پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، یہ یہودیوں کے پاس انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا مشرکین مکہ نے کہ یہ ایک بندہ ہے، یہ ہم سے قابو نہیں آ رہا، کچھ بتاؤ ہم اس سے کیا کہیں۔ انہوں نے کہا 3 سوال کرو اس سے۔ ایک سوال یہ تھا روح کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 سوال انہوں نے پوچھے تھے، تو باقی 2 سوالوں کا جواب اللہ نے سورہ کہف میں دیا، اور ایک سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 85 جو سورہ بنی اسرائیل کی اس میں دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال پوچھتے ہیں روح کیا؟ فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح تیرے رب کے حکم سے۔ اس سے ہم نے نکال لیا کہ روح تو امر ربی ہے،
امر ربی ہے لہٰذا اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی شکل نہیں بتائی جا سکتی، روح پتہ نہیں کیا ہے، روح بس امر ربی۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے کب کہا ہے کہ امر ربی ہے؟ اللہ نے تو فرمایا من امر ربی، روح امر ربی سے ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا علم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کو فرمایا ہے کہ تمہیں اللہ نے علم نہیں دیا۔ البتہ وہ کہتے ہیں اہل ایمان کو تو اللہ نے علم دیا ہے۔ اور پھر وہ باقاعدہ روح کی دو قسمیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روح ایک جسمانی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے۔ جسمانی روح وہ ہے جو جسم کے جڑنے سے ایک انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور ایک روح ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روح پھونکتا ہے تو وہ ایک نورانی نقطہ ہے، وہ ایک خاص قسم کی کیفیت ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسمانی روح ہے اس کے اندر بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، اور جو آسمانی روح ہے اس کے اندر ملکیت ہے، فرشتوں جیسی خصوصیات ہیں۔ تو ساری زندگی انسان اسی جنگ میں رہتا ہے، حیوانیت کبھی غالب آ جاتی ہے اور کبھی اس کے اوپر ملکیت غالب آ جاتی ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ وہ جو روح آسمانوں سے آئی ہے، جس طرح کے اس کے تقاضے ہیں، یعنی ملکیت، انسان مادے میں نہ گھسے اور اپنے آپ کو مادی زندگی میں نہ لتھیڑے، بلکہ مادی زندگی کی آلودگیوں سے بچ کے اپنے آپ کو روحانیت کے ساتھ وابستہ کرے، وہ اس روح کا تقاضا یہ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ روح کا علم اہل ایمان کو دیا گیا ہے، یہودیوں کو عیسائیوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ ایک لطیف چیز ہے، ایسے جیسے پھول کی پتی کے اندر عرق گلاب موجود ہوتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا، بعین ہی انسان کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے اور وہ نظر نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 88-89 میں اعجاز القرآن کی ذکر ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، ساری دنیا جن انسان سب مل کے بھی قرآن جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ ایک حتمی دلیل دی گئی ہے، بار بار مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو ایک فیصلہ کن دلیل دے دی گئی ہے کہ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ سادہ سی بات ہے، اللہ نے جو نبی بھیجا ہے نا وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر زمین میں انسان ہے تو اس نے انسان کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو وہ فرشتہ بھیج دیتے، سادہ سی بات ہے۔ سورت کے آخر میں فرمایا رحمان کو پکارو یا اللہ کو پکارو، اللہ کے سب اچھے نام ہیں، اس کو جیسے بھی پکارو توازن اور اعتدال کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ آگے اصل میں مشرکین مکہ کو اعتراض ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ تو چلو ٹھیک ہو گیا، یہ رحمان کون ہے؟ کبھی کہتے ہو اللہ ہے، کبھی کہتے ہو رحمان ہے۔ فرمایا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو جس سے بھی پکارو ایک جیسی بات ہے، تمہیں یہ سمجھ قل اللہ عبد الرحمان، چاہے اس کو پکارو چاہے اس کو پکارو۔ آگے سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، اس میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اصحاب کہف کون تھے اس کا قصہ بنایا۔ بنیادی طور پر یہ پوری سورت کا جو موضوع ہے نا، یہ مادیت اور ایمان کی کشمکش ہے، روحانیت اور مادیت کی کشمکش۔ اور ابتدائی 10 آیتیں اور یا آخری 10 آیتیں دونوں کے بارے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے پہلی 10 آیتیں اور ایک میں ہے آخری 10 آیتیں، جو شخص ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس کا دجال کے ساتھ یہی تعلق ہے کیونکہ ایمان اور مادیت، جو دجال آئے گا وہ جنگ بھی ایمان اور مادیت کی جنگ ہوگی۔ دجال نمائندہ ہوگا مادیت کا، اس کے پاس طاقت ہوگی اللہ کی دی ہوئی، اور مادیت کا نمائندہ ہوگا اس کے مقابلے میں صرف ایمان والے بچیں گے، یعنی کوئی مادی اور جو مادی اسباب وسائل ہیں اس کے مقابلے میں کام ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت تفصیل کے ساتھ دجال کے بارے میں بتایا تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ بھی فرمایا جب پتہ چل جائے نا دجال نکلا ہے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور بھاگو۔ اب سارے وسائل اس کے پاس ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر اس دور میں ہوں گے، دجال نکل آیا، کھائیں گے پیئیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا چاہے تمہیں پہاڑوں میں جانا پڑے پہاڑوں میں چلے جانا، اس کی طرف نہیں جانا، یعنی ایمان سے مقابلہ ہو۔ تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں پھر ہم کھائیں پیئیں گے کیا؟ اگر غاروں میں چلے گئے سارے وسائل تو اس کے پاس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں تحلیل تحمید اور تکبیر ہی کافی ہوگی کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے نا، لا الہ الا اللہ پڑھو گے، سبحان اللہ پڑھو گے اور اللہ اکبر پڑھو گے تو یہی تمہاری خوراک ہوگی، تمہارا کھانا بھی یہی ہوگا، اسی سے پیٹ بھرے گا۔ اللہ کیوں بھائی؟ کبھی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے
سے پیٹ بھرتا ہے؟ اللہ اکبر پڑھنے سے پیٹ بھرتا ہے؟ ہم تو جب تک یہ پکوڑے سموسے فروٹ چاٹ اور پرلم سب کھا نہ لیں ہمارے تو پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ یہ عادت ڈال لیں، اپنے بچوں کو بھی رف اینڈ ٹف کا عادی بنائیں، اس لیے کہ دجال کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ایمان سے مقابلہ ہوگا، مادیت سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ یہ اس پوری صورت کا بنیادی موضوع یہی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک تمہید باندھی گئی ہے کہ یہ آزمائش ہی آزمائش ہے، ایمان کی آزمائش، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ امتحان ہے اور آزمائش ہے۔ آیت نمبر 9 سے 31 تک قصہ اصحاب کہف بیان کیا گیا ہے، وہ ایمان کی آزمائش تھی۔ وہ 7 لوگ نوجوان اپنا ایمان بچا کے بیچارے ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی، اس کا پورا قصہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں وہ کون لوگ تھے۔ پوچھا، یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ رقیم والے تھے۔ اب رقیم کیا ہے؟ بعض نے لکھا ہے کہ یہ رقیم بستی ہے، بعض نے کہا کسی پہاڑ کا نام ہے، بعض نے کہا کہ یہ رقیم سے مراد تختی، رقم جس کے اوپر لکھا ہوا ہو، یعنی لکھا، رقم کا معنی لکھا ہوا، رقیم سے مراد تختی ہے، اس کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، جس غار میں گئے تھے اس غار میں ان کے نام لکھے ہوئے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کل ایک پہاڑ، ایک غار یمن میں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اصحاب کہف کا غار ہے، ایک غار جارڈن میں، اردن میں ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، ایک غار ترکی میں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اصحاب کہف کا غار۔ اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے کون سا غار صحیح ہے، لیکن جو اردن والا غار ہے اصحاب کہف کا، وہ میں نے خود دیکھا ہے، اور اس کے جو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اصحاب کہف کے غار کی اور اس بستی کی ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری نشانیاں پوری ہوتی ہیں اس اصحاب کہف کے غار پر جو اردن میں، اور وہ اس کی بڑا مطلب وہ پوری، اگر نیچے سڑک سے گزرے پتہ ہی نہیں چلتا غار ہے کہ نہیں ہے، وہ ساری خصوصیات پوری ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ بیچارے اپنا ایمان بچا کے چھپے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ سلا دیا تھا، 309 سال تک سوئے رہے، اور پھر بھی اٹھے، اور ظاہر ہے 309 سال کئی نسلیں بیت گئیں، اور وہ سکہ لے کے بازار میں گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو پرانے وہ جو گم ہوئے تھے وہ والے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہاں وہ جب وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کا کتا جو تھا وہ دیوار اس کے غار کے دہانے پر بیٹھا تھا، اگر کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا تو ایک روب طاری ہوتا تو نکل جاتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سڑک سے گزرتا اس کو غار پر نگاہ ہی نہیں پڑتی، اگر کوئی وہاں چلا جاتا پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے روشنی کا انتظام، سانس لینے کا انتظام، اور آج بھی اس غار کے اندر جو میں نے غار دیکھا ہے اس کے اندر ان کی قبریں بھی موجود ہیں، کیونکہ وہ بعد میں فوت ہو گئے تھے، قرآن بتاتا ہے ان کی قبریں بھی موجود ہیں، اور اوپر سے نا پہاڑ کے اندر ہے، پہاڑ کے اندر غار ہے، غار کے اندر سے یوں سیدھا ایک جیسے روشن دان رکھا ہوتا ہے نا چمنی، وہ ایک نیچرل بنا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہوا اور روشنی کا انتظام وہاں سے کیا ہوا تھا۔ اور پھر وہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، پرانے کھنڈرات مسجد کے بھی نظر آتے ہیں کہ جو لوگوں نے، جو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے مسجد بنا دی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ ہو۔ اور رقیب، وہاں پہ جو بستی ہے اس کا نام ہے رقیب، الرقیب، تو اس کا مطلب ہے یہ رقیب نامی بستی ہو سکتی ہے، اور یہ تختی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ حتمی تعین ہم ان چیزوں کا نہیں کر سکتے، بنیادی سبق اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اپنا ایمان بچا کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سال ہا سال تک زندہ رکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو دوبارہ اٹھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ آخرت کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، دنیا کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، اور ایمان جیتتا ہے، مادیت مر جاتی ہے، ایمان کے مقابلے میں مادیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے اصل سبق اس پورے قصے کے اندر۔ اس کے بعد اس میں 2 ذمہ دار بھائیوں کا قصہ بھی اس میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 32 سے 44 تک۔ ایک بھائی مومن تھا، سخی تھا، لیکن وہ غریب تھا، دوسرا منکر آخرت تھا، بخیل تھا، اس کے پاس بہت جو ہے وہ باغات تھے اور بہت کچھ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کے شاندار باغ اور اس کے فخر و غرور کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ بیچارہ سمجھاتا رہا، جو بھائی نیک تھا وہ سمجھاتا رہا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکر کرو۔ اس نے کہا کون اللہ، کیسی بات، اور بالآخر جب اس کا سارا وہ باغ جو تھا وہ صبح اٹھا تو وہ ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ صبح اٹھا تو پورا کا پورا باغ الٹ کے نیچے پڑا تھا، ختم، حیران ہو گیا۔ پھر فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ہاتھ مل رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اور مثال دی ہے کہ جیسے زمین میں کھیتی ہوتی ہے، اگتی ہے، ایک دم پھر ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی آخرت کے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اگر مال کما لیتے ہو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، یہ سب دنیا کی زینت کا سامان ہے۔ آخرت میں جو کام آنا ہے وہ نیکیاں، والباقیات
والباقیات الصالحات، نیکیاں قائم رہنی ہیں، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جامنا، یہ دنیا میں جو کچھ ہے انہوں نے کام نہیں لینا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جو کتاب رکھی جائے گی نا بھیا، یہ حساب، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، فرمایا جب یہ کتاب سامنے رکھی جائے گی تو مجرمین ڈرتے ڈرتے یوں دیکھیں گے جا کے، اللہ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، ڈرتے ڈرتے جا کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے، حیران رہ جائیں گے، ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، حیران ہو جائیں گے کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ہر چیز ہی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو ہمیں یاد بھی نہیں ہم نے کچھ کیا تھا وہ سارا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہوگا سب کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو پھر مٹ جاتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، لہذا توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ سارا پچھلا ریکارڈ صاف کر دیتا ہے، وگرنہ وہ ریکارڈ سارا اللہ کے ہاں جمع ہے، وہ سامنے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے قصہ آدم و ابلیس کی طرف اشارہ ہے، مادیت اور ایمان کی جنگ ہے نا، تو ابلیس اور آدم کا اشارہ ہے، آدم علیہ السلام بچے ہیں تو ایمان کی وجہ سے بچے ہیں، اور ابلیس پھنسا ہے تو اپنی مادی استدلال کی وجہ سے بچا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں، مادی طرز استدلال اس سے پکڑا گیا، انہوں نے سادہ سی توبہ کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اس کا اشارہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد قانون مہلت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی رحمت ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، جو اللہ کا مہلت کا قانون ہے، قانون امہال، یہ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے، لو یؤاخذ بما کسبوا لعجل لهم العذاب، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لے تو عذاب فوراً آ چکا ہو، یا یہ جو فوراً عذاب نہیں آتا اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ بخشنے والا رحمت والا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے، لہذا اس کی رحمت کا تقاضا ہے یہ مہلت دے دیتا ہے، شاید یہ بات وقت توبہ کر کے واپس آ جائیں اور یہ بچ جائیں۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ غلام کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، اب یہ قصہ ادھورا ہے، میں تمہید بتا دیتا ہوں، باقی کل انشاءاللہ مکمل کریں گے، یہاں یہ قصہ مکمل نہیں ہوتا، وہ اگلے پارے میں جا کے مکمل ہوتا۔ قصہ یہ تھا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا کہ موسیٰ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے اس روئے زمین پر، آپ سے بڑا کوئی عالم؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ انہوں نے اس خیال سے کہہ دیا کہ نبی تھے، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ ظاہر ہے علم کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوتا ہے، انہوں نے اس اعتبار سے کہہ دیا کہ نہیں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ موسیٰ تمہیں دکھاؤں کہ سب سے بڑا عالم کون؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو فلاں جگہ چلا جا جہاں دو دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین ہے، دو سمندر ملتے ہیں، اس جگہ چلا جا، وہاں تجھے ایک میرا بندہ ملے گا، اس کو جا کے مل۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، غلام کو ساتھ لے لیا، نشانی یہ بتائی تھی کہ مچھلی ساتھ رکھو، جہاں مچھلی پانی میں گھس جائے، تھیلے سے نکل کر پانی میں گھس جائے، وہ جو جگہ ہوگی وہاں وہ آدمی ملے گا۔ چل پڑے، تھیلے میں رکھی ہوئی تھی وہ، راستے میں وہ نکل گئی، وہ غلام کو بتانا یاد ہی نہیں رہا، آگے نکل گئے، وہاں جا کے بھوک لگی، کہا چلے، پتہ نہیں راستہ تو ملنا ہے کہ نہیں ملنا، لاؤ وہ مچھلی لاؤ کھائیں، بھوک لگی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو کل ہی، مجھے یاد نہیں رہا بتانا، شیطان نے بلا دیا، وہ تو کل ہی تھیلے سے نکل کے سمندر میں چلی گئی۔ اچھا، وہی تو جگہ تھی آپ نے جانا تھا۔ پھر واپس مجمع البحرین کہاں ہے؟ دیکھیں آج بھی بحیرہ قلزم جو ہے نا، بحیرہ قلزم جس کو بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، یہ جس کے اوپر جدہ ہے، جس کی جدہ کی بندرگاہ جو ہے بحیرہ قلزم پہ ہے۔ بحیرہ قلزم جو ہے یہ آگے جا کے بند ہو جاتا ہے، اور جہاں یہ بند ہوتا ہے یہ دو پھاٹیں اس کی ہو جاتی ہیں، دو حصوں میں ہو جاتا ہے، اور وہ جو بالکل جہاں دو سمندر یعنی ایک ادھر کو ہو گیا ایک ادھر کو، جہاں یہ دونوں ملتے ہیں وہ ہے مجمع البحرین۔ آج کل وہاں پہ شہر ہے شرم الشیخ نام کا شہر ہے، وہ بالکل وہ جو، تو اس طرف جو ہے فلسطین کی آبادی، اس طرف مصر کی آبادی، اور پیچھے یہ بہت خاص جگہ ہے، اور اس کا بڑا ایک تذکرہ ہے تاریخ کے اندر۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام وہ واپس آ گئے۔ غالباً مفسر نے لکھا ہے کہ یوشع بن نون
خاتون تھے علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے. تو بہرحال وہ واپس آ گئے, وہاں ملے تو ایک عبد من عبادنا, اللہ نے نام نہیں لیا, اور اس میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا نام تھا خضر, جس کو ہم خضر کہتے ہیں, اس کا صحیح تلفظ ہے خضر. تو خضر علیہ السلام کہیں یا خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں, وہ اللہ کا ایک بندہ تھا, نبی تھا, فرشتہ تھا, کون تھا؟ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی, نہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی. لہٰذا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا کہ وہ کیا تھا, کون تھا, صرف یہ کہنا چاہیے کہ وہ قضاء و قدر کا ایک کارکن تھا. اللہ نے جو کچھ اس کو بتایا تھا وہ بتایا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے سکھا دو جو کچھ تمہارے پاس ہے, میں سیکھنے کے لیے. اس نے کہا سکھا تو میں دوں لیکن تجھ سے صبر نہیں ہونا. وہ کہتے ہیں صبر کیوں نہیں ہونا, میں کر لوں گا. انہوں نے کہا صبر ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, جس بات کا بندے کو پتہ نہ ہو صبر ہوتا کیسے؟ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جس کا علم نہ ہو انسان تڑپتا رہتا, بھڑکتا رہتا. پتہ ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہاں مسجد میں اکیلے بیٹھے ہو, ذرا سی آہٹ ہو یوں دیکھیں ادھر کیا, ذرا سی آہٹ ادھر دیکھیں, اس وقت تک تشویش میں مبتلا رہیں گے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ کوئی اور بھی مسجد میں بیٹھے. جب آپ کو پتہ کوئی اور ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں, پریشانی کوئی نہیں. گھر میں آہٹ ہوتی ہے, یہ انسان کی نفسیات ہے. قرآن نفسیات بتا ہے. فرمایا تجھ سے صبر کوئی نہیں ہو, اور تو کر کیسے سکتا ہے صبر؟ خیر وعدہ کیا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک, میں صبر کروں. اب صبر کیسے کریں؟ ان کے پاس تشریعی علم ہے, ان کے پاس تکوینی علم ہے, ان کے پاس تشریعی علم. شریعت کا علم حضرت موسیٰ کے پاس علیہ السلام. خضر کو اللہ نے بھیجا صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک علم اور ہے جو تکوینی علم. مثلا دیکھیں آپ کوئی اللہ نخواستہ بچہ چھت سے نیچے گر جائے, ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں نا بچہ چھت سے نیچے گرا, اس کو آخر کسی فرشتے نے دھکا دیا ہے نا. کوئی تقدیر اگر لکھی تھی اور تقدیر پر عمل ہوا ہے تو کوئی فرشتے نے دھکا دیا ہوگا, کوئی فرشتہ اس کو لے کے نیچے آیا ہوگا. اگر وہ فرشتہ جس نے دھکا دیا ہمیں نظر آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم وہی کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بھی یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو کیوں دھکا دے رہے ہیں؟ تو پہلے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کو سوراخ کر دیا. تو کیوں سوراخ کیا؟ پریشان ہو گئے, سوراخ کیوں کیا؟ تجھے کہا تھا سوال نہیں کرنا. پھر خیال آیا کہ چلے کوئی بات نہیں, پہلا سوال تھا, اتنی نہ سختی کرو میرے اوپر. اب پھر تھوڑی دور آگے گئے تو ایک لڑکے کو قتل کر دیا, پکڑا لڑکا جا رہا تھا, پکڑا قتل کر دیا. اب بندہ کیسے ہی خاموش رہ سکتا ہے؟ بچے فوت ہوتے ہیں نا, بچے فوت ہوتے ہیں, بڑے فوت ہوتے ہیں, ان کو فوت کرنے کے لیے کوئی قضاء و قدر کا کارکن کوئی فرشتہ آتا ہے نا, ملک الموت آ کے ان کو فوت کرتا ہے. اگر وہ ملک الموت ہمیں نظر آ جائے اور انسانی شکل میں آ جائے تو ہم نے تو کہنا ہی ہے نا کہ کیا کر رہے ہو تم. وہی کام موسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو سوالات پیدا ہوتے ہیں. دوسرا بچے کو قتل کیا, انہوں نے کہا یہ تو بڑے ہی کام خراب کر دیا, یہ کیا کیا تو نے بچے کو قتل کر دی. ان کا دیکھو علم اقل لکم لولا, میں نے کہا تھا نا انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تو جو ہے وہ صبر نہیں کر سکے. اب ایک تیسرے سوال کی گنجائش رہ گئی. وہ آگے تیسرا سوال یہ ہوا کہ بستی کسی میں گئے, اور یہ اگلے بارے میں انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. کسی بستی میں گئے اور بستی والوں سے کھانا مانگا, بھوک لگی ہوئی تھی. بستی والوں کو چلو نکلو, بابے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, نہیں دیتے کھانا. جا رہے تھے, ایک دیوار گرنے والی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ دیوار ٹھیک کر دیں. ایک بستی والوں نے کھانا نہیں دیا, دوسرا ان کی دیوار ٹھیک کی, اور دیوار جب ٹھیک کر دی تو خیال پیدا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خضر سے, ہم اس کا مزدوری لے لیتے ان سے. چلے ویسے تو کھانا نہیں دیا تو مزدوری تو ہماری بنتی تھی, ہم نے دیوار ٹھیک کی. تو بس یہ تیسرا سوال تھا, گنجائش ختم ہو گئی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ. اس کے بعد خیر انہوں نے اس کی تعویل بتائی, میں تمہیں بتا دیتا ہوں وجہ کیا ہوئی, وہ آگے ہم کل پڑھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے, مزید صبر کر لیتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ خضر نے ساری باتیں موسیٰ کو بتا دی, موسیٰ علیہ السلام کو, تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بیٹھے تھے. ایک چڑیا آئی اور چڑیا نے آ کے سمندر میں سے چونچ میں پانی لیا اور وہ کہاں وہاں کشتی کے کنارے میں بیٹھ گئی. تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ, میرا اور تیرا دونوں کا علم ملا